اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 7، 107 مطلب 107 یعنی 107 اینڈ 108، تو 107 108 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ آیت نمبر 107 جو ہے تو اس میں اللہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا مسجدا ضرارا، تو وہ لوگ جنہوں نے جو مسجد ایک بنائی ہے، مطلب یعنی کہ ایک مسجد انہوں نے بنائی ہے ضرارن، یعنی کہ ضرارن کا مطلب ہے ضرر، جو ضرر پہنچانے والی بات ہوتی ہے نا، کسی کو بھی ہارم کرنا، نقصان کرنا اور شر پھیلانا یعنی مسچف، اس کے لیے ہے وہ مسجد۔ کیونکہ مسجد کا تم نام دے رہے ہو لیکن اندر جو منافق لوگ ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، اور جو ابھی ایک ہے ابو عامر، تو وہ آتا ہے جو کہ اس بہت ہی اندر سب شر پھیلانے والی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سب جو بھی پلاننگ کرنی ہے، اسکیمنگ کرنی ہے، یا جو ٹرائبل لوگ آتے ہیں جیسے جنگ کے لیے، تو ان کو وہاں پر ابھی بیٹھے مسافر بیٹھے ہیں بیچارے، مسافر مسجد میں آئے، نماز پڑھیں گے تھوڑا آرام کریں گے، یعنی ایسی سب چالاکیاں جو کرنے کے لیے مسجد ضرار جو ہے وہ منافق لوگ نے پٹ اپ کیا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور کفر کے لیے، یعنی اندر تم مسجد کے اندر کفر پھیلا رہے ہو، کیونکہ جو تمہاری سازشیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو وہ کفر نہیں تو اور کیا ہے۔ وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے بیچ میں تفریق ڈال دینا، یعنی کہ مطلب ان کی ایکتا کو توڑ دینا، یعنی کہ مطلب ان کے بیچ میں تفرقہ ڈال دو، تو وہ سب کرنے کا کام کرتے ہیں لوگ کے بیچ۔ کوئی مومن بھی آئے تو اس کو شروع ہو گئے بولنے، بڑے پیار سے اچھے سے سمجھانا شروع کر دیتے کہ دیکھو یہ سب غلط ہو رہا ہے، ایسا ہے ویسا، تاکہ جتنے بھی لوگ نکل جائے پھر اپنے قبیلے میں جا کے بولے اور وہ اسلام سے پلٹ جائے۔ تو یہ سب چیزوں کے لیے ان لوگ نے بنائی تھی یہ مسجد۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو بھی دوسرے دور دور کے دراز کے جو گاؤں کھیڑے ان میں جو بھی بدو لوگ ہیں یا جو منافق لوگ ہیں جن کو پسند نہیں ہے، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو مطلب یعنی جنگ کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے، تو اب ان کے لیے بھی تم نے ایک ٹھکانہ بنایا ہے، یعنی کہ مطلب ان لوگوں کے لیے وہاں پر ایک پناہ، یعنی ان کے لیے پناہ ہے، وہاں کی وہ جگہ جو ہے ان کو پناہ دینے کے لیے، تاکہ وہ لوگ آئیں وہاں رہے، اپنا اسلحہ چھپا کے رکھیں، اور پھر ایسے بنے سیدھے سادے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلاف یعنی جنگ کے لیے آئے۔ تو یعنی وہ مسجد جو ہے وہ ان کو یعنی کہ جیسے ایک بولتے نا جیسے گھات میں، یعنی گھات میں مطلب جو ہوتے تو ان کو بھی تم پناہ دے رہے ہو۔ من قبل یعنی پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ، اور وہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، خوب قسمیں کھا کھا کے بولتے ہیں، ان اردنا الا الحسنى، ہم تو جو چاہتے ہیں، جو ہمارا ارادہ ہے، یعنی ہم نے جو بھی ہم سوچا، ہمارا مطلب ہماری نیت پہ شک مت کرو، ہماری نیت بہت اچھی ہے، ہماری نیت میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے الحسنہ کے، یعنی کہ بہت ہی اچھا، الحسنہ یعنی کہ مطلب تم سمجھ لو بول رہے ہو کہ بہت اچھا، ہماری نیت میں تو ایسا ہے کہ بس ہم بہت ہی سب کچھ اچھا ہی اچھا کریں، تو ان لوگ یہ بتا رہے الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ جو ہے یہ اینڈنگ کا پارٹ جو ہے اس میں اللہ کہتا ہے واللہ یشہد، اور اللہ اس کی گواہی دیتا ہے
इन्नहुम के ट्रूली दे आर, यानी वो लोग हैं लकाज़िबून। अब इसमें इन्ना भी लग गया, ल भी लग गया, तो अब सोचो कितना ज्यादा स्ट्रेस अल्लाह ने डाला इस बात के ऊपर कि वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, ये लोग है ही झूठे एक नंबर के। जैसे तो अब समझो कि तुम बहुत तेज में अगर कैसा बोलोगे, वो इस टुकड़े पे तुमको बोलने की जरूरत है। यानी ऐसे तुम नहीं बोलोगे कि हाँ वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, ऐसा नहीं है। ये इसको जब तुमको समझना है तो देखो इसमें अल्लाह का कितना तेज और गुस्सा कितना है कि वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, ल लग गया, दैट मीन्स और भी ज्यादा उसको मतलब एम्फसाइज का है, ये ल जो लगा ना ये एम्फसाइज करने का है। और इन्ना वो तो वर्ड ही वही है कि बिल्कुल यकीनन। तो अब सोच लो अल्लाह कह रहा है कि ये लोग एक नंबर के झूठे लोग हैं, चाहे वो तुम्हें कस्में खा के कुछ भी बोले। ये मुनाफिक लोग और की तरफ से, यानी अल्लाह इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो भी मतलब जो सहाबा कराम सबको, मुसलमानों को आज तक के लिए है वो ये याद है। And there are those who put up a mosque by way of mischief and infidelity to disunite the believers and in preparation for one who warred against Allah and His Messenger aforetime. They will indeed swear that their intention is nothing but good. But Allah does declare that they are certainly liars. Certainly. इसकी नोट है 1355 और 1356, दो नोट्स हैं। 1355, 3 categories of hypocrites having already been mentioned, यानी मुनाफिकों के 3 तरह के मुनाफिक, तो उसका जिक्र आ चुका जैसे हम पढ़ चुके हैं। फिर 4th क्लास, अब ये जो चौथा है जो अल्लाह ने मतलब हमको आयत में इससे पहले अल्लाह ने कहा था कि चौथा जो मुनाफिक की कैटेगरी है वो अब आएगी, तो वो ये है कि 4th क्लास ऑफ इनसीडियस इवल डूअर्स इज नाउ मेंशन्ड। ये जो अंदर के बोलते हैं ना, ये इनके अंदर खाते में क्या चल रहा है, यानी कि इतने बुरे, उनके अंदर कितनी बुराई है, तो अब उनका जिक्र है। हुज टाइप इज इलस्ट्रेटेड इन द स्टोरी ऑफ कूबा। कूबा जो है वो मदीने के अंदर जो जगह है जहां पर जो उसके मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे आता है, तो वो वहां पर जब रसूलुल्लाह हिजरत करके आए तो वहां कूबा पे रुके थे और वहां उन्होंने एक मस्जिद की तामीर की अपने हाथों से, उसको मतलब उसके अंदर जो उसका फाउंडेशन डालना और वो सब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से किया। तो मॉस्क ऑफ मिस्चिफ जिरार जो है, यानी कि वो मस्जिद जिसको जिरार नाम दिया गया है यहाँ पर, कि यानी जरर पहुंचाने वाली, नुकसान हार्म करने वाली। कूबा इज अ सबर्ब ऑफ मदीना अबाउट 3 miles टू द साउथ ईस्ट। तो यानी साउथ ईस्ट की तरफ, यानी कि मदीना में जब कोई भी जाते भी हैं तो सब जाते हैं, मस्जिद कूबा में भी जाते हैं ना, और वहां जाके भी 2 रकात पढ़ते हैं। तो वो मदीना के एक सबर्ब में है, यानी आउटर साइड। When the Holy Prophet arrived at Medina, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आए फॉर हिजरत, यानी जब हिजरत करके आए थे, he rested 4 days in Quba before entering the town of Medina. तो मदीना के शहर में दाखिल होने से पहले, यानी ये इसकी समझो बॉर्डर की तरफ आती है ये कुबा, तो ये जगह के ऊपर उन्होंने 4 दिन तक का आराम किए जो हिजरत करके जब आए थे। और मतलब हियर वॉज बिल्ट द फर्स्ट मॉस्क, यहाँ पर पहली मस्जिद बनाई गई, द मॉस्क ऑफ पाइटी, यानी कि मस्जिद वो कूबा की तकवा की मस्जिद, टू विच ही फ्रीक्वेंटली केम ड्यूरिंग हिज सब्सिक्वेंट स्टे इन मदीना। तो जब मदीना में रह रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमेशा मस्जिद कूबा में आते थे, वहां भी आके नमाज पढ़ते थे, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दीज सेक्रेड एसोसिएशंस। तो अब इससे फायदा उठाओ, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, जो यही कूबा के मतलब बिल्कुल और थोड़ा सा दूर जरा कर दो, मगर उसी जगह के एरिया में यानी इन लोगों ने भी बनाया ताकि शहर में मत रहो, ताकि लोग जो हैं वो जैसे बाहर रहेंगे तो इतने लोग आएंगे नहीं ना, सब बिलीवर्स और सब लोग, तो इनकी प्राइवेसी मेंटेन हो जाएगी। Here was built the first mosque
آف پائٹی. اینڈ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آتے تھے. اب اس بات کا انہوں نے فائدہ اٹھایا منافقوں نے. ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دیز سیکرڈ ایسوسیشنز, some hypocrites of the tribe of Bani Ghanam built an opposition mosque in Quba. تو کوبا میں ان لوگوں نے دوسری مسجد بنایا, اور یہ وہ قبیلہ جو ہے وہ بنی غنم کا ہے. تو انہیں منافق اندر بہت بھرے ہوئے ہیں. اس کا مطلب pretending to advance اسلام, اور لوگ بولے ہم اس لیے مسجد ادھر بنا رہے باہری طرف تاکہ اسلام کو ہم اور آگے بڑھائیں اور ایڈوانس کریں, کیونکہ ابھی کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو باہر کی طرف کام کر رہے ہوتے, کوئی کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے باغ میں, تو ان کو اتنا نماز پڑھنے کو نہیں ملتا. اس لیے ہم نے یہاں پر بنائی تاکہ ان لوگوں کو بھی نماز جماعت سے مل جائے. یہ ایسی باتیں. In reality, they were in league with the notorious enemy of Islam, one Abu Amir. تو ابو عامر نام کا جو بندہ تھا وہ خزرج کا تھا پہلے, لیکن بعد میں یہ اپنے منافق بن گیا, اور اب وہ دشمن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا. تو یہ سب سے بڑا دشمن ہے اسلام کا. یہ اس نے وہاں میسج دیا کہ مناؤ یا مسجد. who had fought against Islam at Uhud, اور احد میں یہ ابو سفیان کے ساتھ بھی آیا تھا ان کی فوج میں, اور اس نے وہ کھڈے وڈے بنائے تھے وہاں پر جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گرے, اور ان کے وہ جو دانت شہید ہوئے تھے ان کو لگی بھی تھی مار. تو یہ وہ بدماش ابو عامر ہے یہ. who had fought against Islam at Uhud and who was now after the battle of Hunain. تو جو حنین کی جنگ تھی وہ اس میں بھی تھا, اور پھر ان سیریا, وہ جو سیریا یعنی شام, اب یہ شام کی طرف چلا گیا ہے تاکہ وہاں سے میسجنگ کرتا رہتا ہے. His confederates wanted a mosque for him to come to. یعنی جو اس کے ساتھی تھے سارے, ان کو چاہیے تھا کہ ہم یہ الگ جو ماسک بناتے یہاں تم بھی آؤ. But it would only be a source of mischief and division, and the scheme was disapproved. تو یہاں پر ان لوگوں کو شر پھیلانا تھا نا, اور تفرقہ ڈالنا تھا مسلمانوں کے اندر, تاکہ کوئی مسلمان جو ہے وہ واپس آ جائے, مرتد ہو جائے, چھوڑ دے, یا وہ بھی منافقت پہ آ جائے. تو اس چیز کو سخت ناپسند کیا گیا. ابو عامر یعنی دوسری نوٹ 1356, ابو عامر سرنیمڈ یعنی اس کا راہب, یا ابو عامر راہب یعنی مونک, as he had been in touch with Christian monks, کیونکہ وہ کرسچن جو مونکس تھے ان کے ساتھ مطلب ٹچ میں تھا, تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں ابو عامر راہب, یہ اس کو کہا جاتا تھا. اب آیت نمبر 108, لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین. یہ آیت بھی بہت زبردست ہے. لا تقم, کبھی مت کھڑے ہونا, اللہ نے حکم کر دیا کبھی مت کھڑے ہونا. لا تقم فیہ ابدا, یہ مسجد جو ہے اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اس مسجد میں کبھی بھی نماز کے لیے مت کھڑے ہونا. ابدا, کبھی بھی نہیں. لمسجد اسسا, اور وہ مسجد یعنی کہ مطلب جو یعنی کہ یہ جو ماسک ہے جو اس کا فاؤنڈیشن, اس سے فاؤنڈیشن ہے نا, تو اس کا یعنی یہ جو قبا پہ پہلی مسجد جو بنی کہ مسجد قبا, تو وہ اس کا فاؤنڈیشن جو ہے لمسجد اس سے سالت تقوا, وہ تقوا کے اوپر اس کا مطلب جو اس کا فاؤنڈیشن ہے یعنی کہ اس کا کیا بولیں گے, یعنی کہ اس کا بننا یعنی سمجھو اس کی تعمیر, تو وہ جو ہے وہ تقوا پہ بیسڈ ہے. التقوی من اول یوم, تو پہلے ہی دن یعنی پہلے ہی دن سے اس کی جو تعمیر ہوئی وہ تقوا پہ ہوئی. احق, اس کا حق زیادہ ہے. تو اللہ کہتا ہے اس کا حق وہ مسجد کا زیادہ ہے کہ اس کے سامنے یعنی وہی تھوڑی دوری پہ لیکن اسی علاقے میں وہ جو مسجد ہے مسجد زرار, اس میں آپ بالکل کھڑے مت ہو, لیکن آپ کا حق کھڑے ہونے کا اس مسجد میں ہے جو تقوا کے اوپر بیسڈ ہے. احق ان تقوم فیہ, اس میں حق زیادہ ہے کہ آپ اس مسجد میں آ کے کھڑے ہوں.
اور پھر اللہ کہتا ہے فیہ رجال، اور اس میں جو بندے ہیں اس مسجد کے اندر، جو مطلب رجال یعنی کہ وہ آدمی لوگ، تو وہ جو ہیں اندر مطلب جو آدمی وہاں پر ہیں سارے، وہ یحبون ان یطہروا، وہ بہت پسند کرتے یعنی کہ بہت محبت کرتے ہیں پاکیزگی کو، طہارت کو، یعنی کہ اپنے آپ کو بہت پیوریفائی کرتے ہیں وہ لوگ، یعنی بہت صاف ستھرے رہتے. تو اللہ نے ان کی صاف ستھری کی بات یہ آیت میں ادھر کیوں بولا؟ واللہ یحب المطہرین، اس لیے کہ اللہ کو ان کی طہارت بہت پسند تھی، اسی لیے تو اللہ نے واللہ یحب، اور اللہ تو محبت کرتا ہے ان کی طہارت سے. تو یہ آیت کو سننے کے بعد صحابہ کرام نے انکوائری کی کہ بھئی آخر یہ جو مطلب قباء کی ماسک ہے اس کے اندر جو لوگ ہیں ان کی طہارت کی اتنی قرآن میں اللہ نے تعریف کی، جو رہتی دنیا تک رہے گی یہ بات اندر. تو انہوں نے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کی کیا پاکیزگی ایسی ہے جو کہ اللہ نے اس کو قرآن میں اتنی تعریف کیا اور اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے. تو سوچو کہ جو وہ لوگ اپنا مطلب قضاء حاجات کرتے ہیں، جو یعنی کہ مطلب ٹوائلٹ میں جانا، تو وہ اس کو کہتے ہیں نا استنجا کرنا. تو وہ جو استنجا ان لوگ کرتے تھے وہ ایسا تھا کہ جیسے مٹی کے ڈھیلے سے بھی ان لوگ اپنے آپ کو وہاں پر وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ مطلب پانی سے بھی اپنے آپ کو دھوتے ہیں. تو وہ ایسی بات ہو گئی کہ تم لوگ آج کے زمانے میں کہ تم یہ بولو گے کہ بندہ صابن سے بھی اپنے آپ کو دھو رہا ہے اور پانی سے بھی دھو رہا ہے، تو ایسا کون کرتا ہے؟ اور سوچو کہ وہ لوگ ایسی طہارت کرتے تھے جو اللہ کو بہت پسند تھی. تو اللہ نے اس کو قرآن کے اندر آیت میں ڈالا اور اندر بولا بھی واللہ یحب المطہرین، مطہرین یعنی اس پہ کتنا شدہ ہے، المطہرین، ایسا ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ یعنی بہت زیادہ بولا گیا کہ وہ لوگ بہت اچھے، بہت پیور، بہت پاکیزہ لوگ ہیں اور ان کی طہارت اللہ کو بہت پسند ہے. Never stand thou forth therein there is a mosque those whose foundation was laid from the first day on piety. یعنی اللہ نے پہلے بول دیا لا تقم فیہ ابدا، وہ مسجد میں کبھی کھڑے مت ہونا. لیکن یہ مسجد یہ جس کا فاؤنڈیشن ہی تقوی پر ہے، اس کے اندر ضرور آپ جاتے ہو. There is a mosque whose foundation was laid from the first day on piety. It is more worthy on thy standing forth for prayer therein. In it are men who love to be purified, and Allah loves those who make themselves pure. تو جو لوگ بھی اپنے آپ کو اس طرح سے پاکیزہ رکھیں گے، بہت پاک صاف رہیں گے، تو اللہ کو وہ بہت بہت اچھی لگتی ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اس کی بھی دو نوٹس ہیں، 1357 and 1358. تو 1357 the original mosque of piety built by the holy prophet himself. تو جو مسجد قباء ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ان کے دست مبارک سے وہاں کی مطلب تعمیر ہوئی ہے. پھر سیکنڈ نوٹ 1358 the true Muslim must be pure in body. یعنی خالی تم ایسے نہیں بول سکتے کہ ہم یوں ہی، مگر باڈی میں تم کو جو سچے مسلمان ہیں ان کو باڈی میں بھی پاکیزگی چاہیے، ان کے جسم میں بھی پاک صاف رہنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے بدبو نہ آئے، ان کو کہیں گندگی کے ساتھ نہ ہو کہیں، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. تو the true Muslim must be pure in body, in mind and heart. اور ان کا دماغ جو ہے نا اس میں بھی ان لوگوں کو پاکیزگی ہونی چاہیے، پیور. اور ان کا دل وہ بھی پیور اور صاف ستھرا، یعنی صاف دل ہونا چاہیے. His motives should always be sincere. اور ان لوگوں کے جو بھی نیت، جو بھی انٹینشن، جو بھی ارادہ کریں وہ بہت ہی مخلص ہو، sincere. And his religion without any alloy of worldly gain. اور اس کا دین ایسا ہو، ٹرو مسلم کا ایسا ہو وہ دین کہ اس کے اوپر کہیں یہ دنیا کے فائدوں کی پرت نہ چڑھ گئی ہو، اس پر کچھ چڑھ نہ گیا ہو. جیسے ہندی میں اس کو بولتے ہیں نا کہ دھات مشرن، یعنی ملاوٹ، کھوٹ کا ملاوٹ، ایسا کچھ نہ ہو. تو اسی لیے کہا گیا کہ ایک مسلمان ٹرو یعنی سچا مسلمان کیسا ہونا چاہیے، اس کا جسم بھی پاک،
اس کا دماغ بھی صاف ستھرا، اس کا دل بھی صاف، اور پھر وہ بہت ہی سچا ہے، مطلب مخلص ہے، سنسیئر ہے، خالی جھوٹ موٹ کچھ بھی بولنا، پھر مطلب آگے سب کے سامنے کچھ اور پیچھے سے کچھ اور، یہ نہیں. اور دین کے اندر ایسا ہونا چاہیے اس کو کہ اس کو دنیا کے کسی بھی فائدے کی اس پہ دھول جمع نہ ہو جائے، کوئی پرت نہ جمع ہو جائے، لیئرز وہ نہ جمع ہو جائے، ایسا ہونا چاہیے.